جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ میرے عزیزو، میں تقریر یا خطابت کے لیے کسی مجمع میں حاضر ہوتا ہوں تو اس بات کے احساس کے ساتھ آتا ہوں ممبر پر کہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور جس کا یہ تصور ہو اسے ادب بھی اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بھی یہی تصور ہے کہ ہم اس جلسے میں اس محفل میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس مجمع میں آنے والے ہر بچے جوان بوڑھے کے اندر ادب آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز میری گفتگو کی یہی ہے کہ اگر آپ چھوڑو پکڑو خاموش رہو اٹھو بیٹھو کرتے رہو تو یہ محفل رسول کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب حضور پاک کی حدیثیں بیان ہوتی تو ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو گرتا نہیں۔ ہم تنگ گوش ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سنتے۔ ایک بار مدینہ طیبہ میں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ زرکھپر کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ہاں ہوں کرنے والی محفلیں نہیں ہیں، یہاں جوش بھی آتا ہے تو نام محمد پہ آتا ہے۔ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا نعرہ لگتا ہے تو مکین گنبد خضرا کے نام پہ ہے، باقی ہماری ان محفلوں میں کسی اور کا کچھ ذکر نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، اور جب بیٹھے تو پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا اور جسم بالکل پیلا پڑنے لگ گیا۔ آپ ادھر ادھر کسمسائے اور اس کے بعد پھر حدیث پڑھانے لگ گئے۔ حدیث پاک پڑھاتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے چہرے پر زردی پیلا پن اور جسم کے اندر عجیب سی کیفیت نظر آ رہی۔ شاگرد محسوس کر رہے تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ حدیث پاک پڑھانے لگے، 3 مرتبہ آپ کا چہرہ پورا بدل گیا، پیلا پڑنے لگ گیا، جسم پورا عجیب کیفیت کا ہونے لگا۔ جب حدیث پاک کا درس مکمل ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر چکے، فوراً درسگاہ سے اٹھے اور اندر کی طرف چلے گئے اپنے حجرے میں۔ 2 شاگرد بھی پیچھے پیچھے دوڑے، اور جب گئے امام مالک نے اپنا جبہ اٹھایا تو پیٹھ پر ایک کالا بچھو ڈنک مار رہا تھا۔ کالا بچھو پیٹھ پر ڈنک مار رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا دیکھو کوئی کیڑا ہے، کوئی ڈنک مار رہا ہے بچھو، اسے نکالو۔ شاگردوں نے پکڑ کر کے نکالا، اتنا زہریلا بچھو تھا اور وہ پیٹھ پر ڈنک مار رہا تھا۔ تو سارے لوگوں کو جب خبر ہوئی، علاج معالجہ ہوا، آپ سے عرض کیا حضور جب کوئی چیز ایذا دینے والی قریب میں آئے تو اسے مارنے کا حکم ہے شریعت میں۔ امام مالک فرماتے مجھے احساس تو تھا کہ میرے پیٹھ پر بچھو ڈنک مار رہا ہے، لیکن میں بیان کر رہا تھا رسول اللہ کی حدیثیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ سوچا کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کے ادب کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹھ پر سے بچھو کو نہیں ہٹایا۔ میرے عزیزو، یہ اسلاف ہمارے ہیں جنہوں نے ہمیں عشق رسول دیا ہے، وراثت میں بارگاہ رسول کا ادب دیا ہے۔ آج اگر سب سے زیادہ ادب میرے آقا کا کوئی کسی جماعت کو کرنا چاہیے تو اہل سنت و جماعت، بہت اچھا، بہت اچھا۔ سنیوں کو سب سے بڑی تعظیم و توقیر بجا لانی چاہیے۔ اب آؤ، میں اس جلسے کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ آج ہندوستان بھر کے جو حالات ہیں، پہلی بات میں وضاحت بھی کر دوں کہ یہ ممبر جو سجائے جاتے ہیں وہ ہماری تعریف کے لیے نہیں، یہ ناظم اجلاس، نقیب اجلاس یا نعت خواں
ہمارا نام اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ اپنے ذمہ دار ہیں. ہم اس کی نہ خواہش رکھتے ہیں اور نہ ہی میں اس کو پسند رکھتا ہوں، بہت اچھا سر، بہت اس لیے کہ یہ ممبر میرے مصطفیٰ کے نام پر سجتا ہے. بات ہو تو رسول اللہ کی ہو، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. ارے نہ نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے یہ علاقے میں رہنے والوں کو یہ تمام باتیں اور بھی زیادہ یاد ہونی چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کا تعلق مرکز اہل سنت سے ہے. جو بات عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سن لیں. کئی لوگوں کے مسلسل میسیجز سوشل میڈیا پر بے قراری اور بے چینی دیکھی جا رہی ہے، اور سب کی طرف سے سوال ہماری طرف آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. کبھی حضور پاک کے نام پر گستاخی، کبھی قرآن پاک کو لے کر اسلام کو، مسجدوں کو، یہ پورا کا پورا ایک دجالی نظام ایکٹیو ہو گیا ہے. سب کے سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اسلام اور مسلمان ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ یہ پوری طاقتیں جھونک دیں گے ابھی ہندوستان میں. رولنگ پارٹی ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ان کی طرف سے، ساری طاقت و قوت دولت سب سیاست ان کے پاس ہے. ان غریب نہتے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں نے اسی لیے پڑھی خطبے کے بعد. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ خبیث یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. اللہ کا چراغ اسلام ہے. اور اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو. کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان. نفرت میں تم کڑتے رہو، جلتے رہو، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے ہو. ابھرے گا، بے شک بے شک. اے میرے غیور نوجوانوں جو بے قراری کے عالم میں جی رہے ہیں، جو سراسیمگی تمہارے درمیان پھیلی ہے، جو ڈر اور خوف کے ماحول میں تمہیں آج جس کیفیت نے مبتلا کیا ہے، میں ایک بات عرض کروں گا، کچھ نہیں ہونا ہے. اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے رسول کی ذات کا کچھ نہیں ہونا ہے. ایک نقطہ بھی عیب کا میرے آقا کی ذات پر نہیں آنا ہے، اور نہ ہی قرآن کا کوئی حرف بدلنا ہے، نہ ہی رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کے ایک ہلکے ذرے تک بھی ان دنیا کے کمینوں کو پہنچنا ہے. کچھ نہیں ہونا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اور تمہارے امتحان کا وقت ہے. جی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری آزمائش. ورنہ اسلام وہ کسی کھیتی میں اگنے والا چھوٹا پودا نہیں ہے جسے کوئی بھی پکڑ کے ہلا دے. اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں، شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کا تنا تو دور کی بات، اس کا پتہ نہیں ہلا سکتے. اور ہر زمانے میں اسلام کو مقابلوں سے، منکرین سے اور دشمنوں سے مقابلہ رہا ہے، لیکن ہر دور میں اسلام پھلتا پھولتا رہا ہے. بے شک بے شک. اور آج بھی کان کھول کر کے سن لے وہ ظالم، تم پوری طاقتیں لے کر کے بھی میرے اس دین کا کچھ نہ کر سکو گے. زیادہ سے زیادہ ہماری گردنیں مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ بلڈوزر چلا کر کے یہ بلڈنگیں توڑ سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن کرے گا. بے شک بے شک. 100 چراغ روشن کرے گا. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے میرے عزیزوں، میں ڈر اور خوف سے تمہیں نکالنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ڈر اور خوف سنیوں کو تو زیب دیتا بھی نہیں. جی، اور جس کے نگہبان اعلیٰ حضرت ہو اور وہ اپنے درس میں یہ ہم سب کو سمجھاتے بھی ہوں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ، کیا بات. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت. عزیزوں سنیوں کو تو ڈر زیب نہیں دیتا. اور پھر میں آخری جملہ
اس ڈر اور خوف کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں. ہمارے بچے اب سنبھل چکے ہیں الحمدللہ. میں نے ہر شہر میں آج دیکھا ہے, ہندوستان بھر کے تقریباً 22 اسٹیٹ میں میں تقریباً 4-5 مہینے میں جا کر آیا. کئی شہروں میں نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ محمد عربی کا شعر زندہ ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور وفادار اب بیدار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ دنیا جب ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ موت سے ڈراتی ہے, پھانسی سے ڈراتی ہے. یہی چیزیں ہیں جو ڈر کی ہیں دنیا میں. اے میرے عزیزو, کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان برساتی کیڑوں کو؟ کبھی مسجدوں کے باہر آ کر تلواریں لہرا کر, چاقو چھری دکھا کر ڈرائے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کو یہ تلواریں لہرا کر دکھا رہے ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے. اللہ 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 اللہ. الحمدللہ ہمارا ہر بچہ یہ جانتا ہے. تاج الشریعہ, توجہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر, بہت اچھا ہے, زندہ باد, سبحان اللہ. اب آپ حضرات پوری تقریر سن لے, ہونے کے بعد سب ایک ساتھ نعرے لگے. آپ لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے سنیوں کے ہی ہاں یہ ماحول ہے کہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت میں ہمارے ہاں وہ اثر ہے جس کو اقبال نے کہا تھا. ہاں بات سچی ہے, وہ ہمارے انہی جوانوں کا نعرہ ہے جس کے لیے اقبال کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کیا بات ہے, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. ہاں یہ ہمارے نعروں کا اثر ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ توجہ سے سن لیں. دنیا کے پاس سب سے زیادہ ڈرانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہے. تمہاری موت, تمہاری پھانسی, تمہاری سزائے موت, یہی تمام چیزیں ہیں. لیکن میرے عزیزوں, نوجوانوں, میرے بچوں, آپ سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا, موت تو آنی ہے, اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں. آج یا کل ملک الموت ہمارے گھر بھی آنے ہیں. پاؤں رگڑ کر کے اپنے بستر پر یا ہاسپٹل پر مر جانے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جائے. اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ادھر موت آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کوما میں آئی کہ کینسر میں آئی کہ کس میں آئی, لیکن حضور کی محبت میں آئے تو اتنا تو پکا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سرہانے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں, وہ ضرور تشریف لاتے ہیں. تو موت کا ڈر اور موت کا خوف اپنے سینے سے نکالو اور پھر ببانگے دہل یہ دنیا کو بتاؤ کہ اسے موت سے ڈراؤ جو جینا چاہتا ہے. جسے جینے کا شوق ہے اسے موت سے ڈرانا چاہیے. اور ہم تو روز رات اس انتظار میں سوتے ہیں کہ اگر روح نکلی تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی غرض لے کر کے جاتے ہیں. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا, قرآن کا کچھ نہیں. رسول پاک کی ذات کا حال تو یہ ہے, یہ ہزار بھونکتے رہیں کچھ نہ ہونا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک کی ذات کا بھی یہ کچھ نہ کر سکیں گے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارا اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ جو حالات پیدا ہوئے, اسلام ختم نہیں ہونا ہے, نہ قرآن کو اور نہ ہی رسول پاک کی سیرت کو, یہ سب برقرار رہیں گی چیزیں, لیکن تمہارا اور ہمارا امتحان ہے. ظالموں کو گردن پر ہمارے مسلط کیا جاتا ہے, دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے امتحان کے لیے. اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی, لیکن اے میرے عزیزو اس امتحان کی گھڑی میں
اب یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر صرف اور صرف ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مسلمان ہے یا پھر حقیقت میں اپنی جان سے حضور کے لیے قربان ہے۔ ہاں اب یہ صاحب آپ کو 1 سال کے اندر دیکھنا بڑے بڑے چہرے سامنے آنے لگ جائیں گے۔ یہ امتحان کی گھڑی اس لیے آئی ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس جماعت میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے ان حالات میں وہی ڈٹا رہے گا، وہی جمع رہے گا جو کھرا ہوگا، اور جو اندر سے کھوٹا ہے وہ جلدی سے پارٹی بدل لے گا۔ ہاں آج پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے، فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں، نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ظالم کی پناہ میں آ جائیں تو اچھا ہی ہے۔ پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ یہ سیاسی پارٹیاں در بدلو ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں، ادھر سے چھوڑ کر ادھر، ادھر سے چھوڑ کر ادھر، لیکن اب حالات یہ بھی آنے لگ گئے میرے عزیزوں، کچھ بنام علماء بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سروں پر ٹوپی بھی ہے اور جبہ بھی ہے، اور آگے میدان میں آ رہے جن کے فالوورز بھی ہیں، جن کے ماننے والے لوگ، جن کو سننے والے لوگ بھی ہیں، آگے آ کر کے وہ آپ مسلمانوں کو یہ تسلی دینے لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں ڈرو مت، بی جے پی بھی اچھی ہے، RSS بھی اچھا ہے۔ یہ وہی غدار ہیں، یہ وہی منافقین ہیں جو اس امتحان کے بعد ان کا کھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں سے زیادہ تمہیں جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غداروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بہت اچھا۔ ہاں یہ جو دشمن ہے وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ جب غرائے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا۔ جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوں گے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، مجھے ڈٹا رہنا ہے۔ لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دے، حالات خراب ہیں، چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر، حکمت سے چل، مصلحت کے ساتھ چل، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، گدھے کو بھی باپ بول۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، جو تمہیں بزدل بناتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے، سمجھوتا بھی کر لیتا ہے۔ یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے۔ حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے سخت بھی رہے ہیں۔ آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں، کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں، ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں، جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا، میرے نبی کے دین کو ختم کر کے اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے، ایک نیا دین شروع ہوگا۔ وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں، وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں، بلکہ خود ساختہ، خود کا پاور، لاکھوں کی فوج اس کے پاس، اس وقت کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی، اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں،
مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا. منبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے نئے دین کے اعتبار سے. لیکن جانتے ہو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں چند 100 سال پہلے جاؤ اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں. یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہیں، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی منبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا. اس پاداش میں مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے. بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے. وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. ارے جیل نہیں، عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا. ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں دیا روشن کریں گے، جہاں چراغ بجھاؤ گے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا. آپ ان باتوں کو سمجھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے. مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے. مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں. وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی. ہاں، وہ ایسے ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایسا عالم ربانی کہ جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے. ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے. جی بے شک. باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے، لیکن ان کو پتا ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا. کفایت علی کافی کو اس بات کے لیے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو نذرانے بھیجا کریں گے، تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے. لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، سودے بازی نہیں کی. جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے انگریز آئے تھے؟ 3000 انگریز آئے تھے. اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے. اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے کتے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. 3000 لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے لے گئے، وہ بھی یوں ہی نہیں، کسی غدار اور منافق کی مخبری کی وجہ سے. ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس نے مخبری کر کے ان کو پکڑوایا. انگریز لے کر کے آئے تو دارالعمارت میں رکھ کر کے مولانا کفایت علی کافی کو بار بار ٹارچر کرتے تھے، سزائیں دیتے، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. حضور پاک کی عزت اور حضور پاک کی ناموس کی حفاظت کسے کہتے؟ سنو. رات کے وقت انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے، استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا، پریس، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے، نمک ڈالتے تھے. علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو ایسی سزائیں دی.
اس کے باوجود انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، نہ ہی اپنا قول۔ وہ چاہتے تو پیسہ بھی لے لیتے، عہدہ بھی لے لیتے، چھوڑ دیتے، حالات خراب ہیں۔ نہیں، جو سچا محب رسول ہوتا ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے۔ توجہ، مراد آباد شہر کے چوراہے پر جب پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اس وقت بھی آپ کی زبانوں پر اس زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ وہ یہ نعت پاک سنا بھی ہوگا آپ نے، مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سنو۔ علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر، یہ ظالم بھی میری باتیں ہر چیز کوٹ کرتے ہیں، ابھی میڈیا چلائے گی، دیکھیں۔ ہاں، یہ دجالی میڈیا یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے نکالیں گے۔ بھڑکاؤ مولانا، پاکستانی مولانا، آتنکوادی مولانا، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تم چاہے دہشت گرد بولو، آتنکواد بولو، ٹیررسٹ بولو، تم دلال ہو، جو کچھ کہنا چاہو کہہ لو، ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے۔ ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کے بعد 8 دن تک یہ جشن منائے تھے۔ مولوی ختم ہو گیا، جو لوگوں کو بلاتا تھا تو ہزاروں جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات میں اثر تھا۔ اب کون جمع کرے گا انہیں؟ نبی کے نام پر جب کفایت علی کافی پکارتے تھے تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، کہاں سے لوگ آتے پتہ نہیں چلتا۔ جب انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، ختم ہو گیا، مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جو لوگوں میں جان بھرتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، لوگوں کو بیدار کرتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں قانون قدرت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا قانون اس دین کو چھلانے کے لیے ایسا ہے۔ تم ادھر مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، پڑوس شہر میں مولا امام احمد رضا کو پیدا کر رہا۔ ایک عاشق رسول کو تم نے سولی پر چڑھا کر کے یہ تصور کر لیا کہ اب لوگوں کو عشق کے جام پلانے والا چلا گیا، لیکن اللہ کریم نے ایسا عاشق رسول دوبارہ پیدا کیا کہ وہ اٹھا تو صرف بریلی نہیں، نہ مراد آباد، نہ ہندوستان، بلکہ عرب میں، عجم میں، افریقہ کے صحراؤں میں بھی یہ بات گونجنے لگ گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ ہر بچہ پکارتا ہے آج سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس مجدد نے ایسا جام پلایا، اگر میں کہتا ہوں تقریریں سننے کا موقع نہیں ملتا تو ذرا حدائق بخشش پڑھ لیا کرو، اعلیٰ حضرت کے کلام سن لیا کرو، تمہارا ایمان بیدار ہو جائے گا، تمہاری قوت عشق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج تقریروں کا رواج الگ ہو گیا ہے، خطابت کے رواج الگ ہو گئے ہیں، نپے تلے انداز میں الفاظ کو سجا سجا کر کے بیان کرنا نہیں۔ میرے عزیز و اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ، اگر کبھی تمہیں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے، اگر آنکھیں بند کرو تو صرف گنبد خضرا ہی نظر آنے لگے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس مجدد نے ہمیں عشق کا جام دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور عظمت اسلام کا۔ جو کچھ بھی ہے آج ہمارا اور تمہارا امتحان ہے۔ اسلام تو کربلا کے میدان میں بھی لہلہاتا رہا، حسین کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، امام وقت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا،
जेल की सलाखों में आपको रखा गया, तो क्या इस्लाम खत्म हो गया, फीका पड़ गया? इस्लाम चंगेज के जमाने में भी लहरा रहा था, हलाकू के जमाने में भी लहरा रहा था। हर सालिम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, चंगेज और हलाकू वो हैं जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार तामीर कर लिए थे, दरियाए दजला को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था, लेकिन बगदाद में तब भी इस्लाम खत्म नहीं हुआ। चंगेज का दौर आया, हलाकू का दौर आया, यजीद का दौर आया, कई ऐसे जालिम आते गए, लेकिन इस्लाम का ये पौधा हमेशा हरा भरा रहा। आज के जालिमों, तुम कान खोल करके सुन लो, ना तुम अपनी ताकत में चंगेज को पहुंचते हो, ना हलाकू को पहुंचते हो, ना तुम अपने जुल्म में यजीद को पहुंचते हो, ना फिरौन और हामान और शद्दाद को पहुंचते हो। तुम्हारी हैसियत तो उनके कीड़ों के बराबर भी नहीं है। उन जालिम और जाबिरों के जमाने में इस्लाम अगर फल फूल रहा था, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, लाओ तुम्हारी सारी ताकतें, फिर भी यकीन ये कहता है कि सारे अंधेरों के अंदर भी अगर कोई रोशनी होगी तो मेरे दीन इस्लाम की होगी, बात है, वाह वाह वाह, तो कुरान की होगी, मेरे मुस्तफा के नाम की होगी। अजीजान गिरामी, मैं अपने बच्चों को यही बात कहना चाहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, शर्म और खौफ उसे होना चाहिए जो रेप के केस में अंदर जा रहा हो। जी, क्या बात। शर्म और आर उसे हो जो चोरी के केस में अंदर जा रहा हो। अगर जराइम पेशा आदमी है, उसे जेल जाना पड़ रहा है, तो सर झुका कर जाए, लेकिन इन जालिमों के सामने ये बात खुलकर कहना, अगर नाम मुस्तफा की बात आए, दोनों हाथ भी हाजिर है, पैर भी, इतना ही नहीं गर्दन भी हाजिर है मेरे नबी के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत हज़रत। अगर तुम्हारे सीने में ईमान मजबूती से आ गया, तो फिर तुम्हें बड़ी कुछ ताकतें हासिल करने की जरूरत भी नहीं, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी कुछ लोगों के लिए अजाब बन जाए। हाँ, तुम खाली हुजूर की सुन्नतों पर आकर के देख लो, एक बार ये मजमा तय कर ले कि जितने हैं अब सब दाढ़ी रख करके निकलेंगे, जितने हैं सब मेरे मुस्तफा की दाढ़ी सजा करके जाएंगे। फिर सुनो सुनो, मैं हाथ उठाने वाला आदमी नहीं हूं, वो नाथ खान लोगों से आप उठवाइए, अपने दिल से अगर तुम उठ गए तो बस काफी है। आज अगर यह अहद कर लिया कि मैं नबी पाक की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता हूँ, मैदान में उतरता हूँ, फिर तुम देख लेना, चलोगे फिरोगे, न तुम्हारे हाथ में किसी हथियार की जरूरत है, न किसी सामान की जरूरत है। जालिमों के दिलों पर अल्लाह वैसे ही तुम्हारी दाढ़ी का रौब पैदा फरमाता है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आला हज़रत ने एक वाक़या लिखा है, सहाबी रसूल हज़रत सलमा बिन अकवा का। एक सहाबी है जिनको हुजूर का सिपह सालार कहा जाता था, जमात का सिपह सालार, राजिलु रसूलिल्लाह, पैदल चलने वाले जितने भी हुजूर के सिपाही थे, उनके ये सिपह सालार होते हज़रत सलमा बिन अकवा। एक बार तवज्जो, मेरे आका के जो गुलाम होते हैं वो कछार के वो शेर होते हैं कि सामने की ताकतों को कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। मदीने तैयबा में एक शख्स आया जिसका नाम था अब्दुर्रहमान काररी, कार्रा का रहने वाला, 400 लोगों को लेकर रात के वक्त आया और एक बागीचे में हमला किया, आग लगा दिया, दरख्त जलने लग गए और बहुत सारा वहां पर जो माल था, खजूरें, सामान, सब लूट करके भागने लगा। रात के वक्त सब सोए हुए थे और रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ हज़रत सलमा बिन अकवा, ये एक ही साहबी थे। ये जिंदगी भर घोड़े पर सफर नहीं की, जहां जाते थे पैदल जाते थे, पैदल ही। इनको राजिल कहा जाता है, सिर्फ पैरों से चलने वाला। उस जमाने की सवारी थी घोड़ा। 400 लोग जब लूट मार करके मदीने से जा रहे हैं और कोई नहीं रास्ते में, ये तन्हा है हज़रत सलमा बिन अकवा, क्या करना चाहिए? मुंह छुपा ले दीवार के पीछे। अल्लाह अकबर, जब मैं वो वाकया पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सलमा बिन अकवा
اپنے ہاں جہاں کھڑے تھے وہیں سے اٹھ گئے اور کہا ان دشمنوں کا پیچھا کروں گا، ایک بھی کھجور اگر ان کے جیب میں باقی رہی مدینے کی اس وقت تک لڑتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نکل پڑے، ارے 400 لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے اکیلے جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ روایات میں وہ 400 ڈر کے بھاگ بھی رہے ہیں۔ ارے پلٹ کر کے آتے ایک آدمی تھا، مار دیتے، نہیں وہ بھگائے جا رہے، وہ گھوڑوں پر ہے اور یہ پیدل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دے، یا اعلیٰ حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا ہے، اور جس پر حمایت کا پنجہ میرے مصطفیٰ کا ہو وہ کس بات سے ڈرے گا۔ سلمہ بن اکوع دوڑانے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث کہا کہ اتنا دوڑاتے تھے کہ وہ گھوڑوں کو لے کر دوڑتے رہے، اور سلمہ بن اکوع کی چال اتنی تیز تھی کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور دوڑ کر جب کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کی ٹانگ کھینچتے، نیچے گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر آگے بھاگتے، وہ وہیں پر تڑپتا رہتا۔ کتنوں کو اس قافلے سے ٹانگ کھینچ کر کے گرایا اور مارتے چلے گئے۔ وہ 400 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ایک سلمہ بن اکوع سے، ایک نبی پاک کے غلام سے۔ میرے عزیزوں میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ پاتا، 400 کی بات۔ ہاں اگر اللہ چاہے، اگر مولا چاہے تو ایک کا رعب 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے، 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، ارے وہ تو صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کے بعد بہت زمانے کے اولیاء کاملین آئے۔ ارے میں اپنے امت کی ایک چھوٹی سی بچی کی بھی مثال دیتا ہوں۔ چند مہینے پہلے ہمارے کرناٹک کی سرزمین پر ایک برقع پوش خاتون، ہماری قوم کی ایک بچی جس کے پیچھے 40 کتے بھاگتے آ رہے تھے، اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں نہ چاقو ہے، نہ تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے، پلٹ کر کے اللہ اکبر ہی تو کہا تھا، اور کیا کہا؟ اگر ایک حجاب والی خاتون کے پیچھے 40 کتے دوڑ کر آتے ہیں اور ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تو اس بات کو تسلیم کرو اے مومنو، جب مولا چاہے تو لفظ اللہ اکبر کا رعب 1000 کے سینوں پر ڈال سکتا ہے۔ بے شک حق ہے، وہ مولا قادر ہے، جبار ہے۔ سلمہ بن اکوع 400 کو دوڑا رہے ہیں، 10 ادھر گرے 10 ادھر گرے، گرتے جا رہے ہیں اور یہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قاری، وہ پکار کر کہنے لگا تجھے چاہیے کیا ہم سے؟ تو کہاں تک دوڑائے گا، کیا چاہیے؟ کہا کہ تم نے جو مدینے کا باغ جلایا اور جو مال لوٹا ہے، جب تک وہ نہیں لوں گا میں مدینے واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ منتشر ہو گئے، تو 400 جو تھے 15 ادھر 20 ادھر 25 ادھر، سب پہاڑوں پر چڑھنے لگ گئے ایک آدمی سے جان بچا کر۔ جب پڑھو گے تمہیں ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ رسول اللہ کے دیوانے ڈراتے کیسے تھے دنیا۔ ہاں ڈرے ایسے میں بزدل لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح، تمہارے چہرے میں آج بھی حضور کی محبت ہے، تمہارے سینے میں آج بھی حضور کا دیا جل رہا ہے، یہی دولت سب سے بڑی ہے۔ اور جب سلمہ بن اکوع چیخنے لگے، پکارنے لگے تو وہ سب پناہ لے رہے ہیں پہاڑوں کی کوہ میں، الگ الگ اندر، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم وہیں رکو، ہم سامان پھینک رہے ہیں، ہم سامان پھینک رہے ہیں۔ جو لوٹی ہوئی کھجوریں تھیں وہ پھینکنے لگے، جتنا تھا وہ حاصل کیے، اور جب تھک گئے تھے سلمہ بن اکوع، ارے ایک آدمی 400 کو دوڑا رہا ہے اور تھک گئے، سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ کہا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جب ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو کم سے کم مدینے والوں کو بول تو دیتا، کسی کو خبر بھی نہیں کیا، اکیلے آ گئے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، سلمہ بن اکوع جب واپس لوٹنے لگے مال لے کر کے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سنیے، یہ سب رکھ دو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، گھڑ سواروں کے سپہ سالار وہ تھے۔
وہ 10 صحابہ کے ساتھ آنے لگے حضرت سلمہ بن اکوع کے پاس. دیکھنا ہے نا, اس کو پیچھے کر لیں. بہت اچھا, اس کو پیچھے کریے. اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع کے پاس ایک صحابی آئے, حضرت ابو قتادہ, 10 صحابہ کو لے کر سوار, اور بیچ راستے میں آئے, کہا کہ سلمہ بن اکوع ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, ہم تمہاری مدد کے لیے آئے, چلو ان کو اور دوڑاتے ہیں. اب توجہ, حضرت سلمہ بن اکوع اکیلے گئے تھے, کسی کو خبر بھی نہیں کیا تھا مدینے میں, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اکیلے 400 کے پیچھے بھاگے. یہ 10 مدد کے لیے کہاں سے آئے, ان کو کس نے بتایا؟ حضرت ابو قتادہ سے حضرت سلمہ بن اکوع نے پوچھا کہ تم اچانک ایسے کیسے آ گئے میری مدد کے لیے؟ یہ مدینے سے کافی دور ہے, پہاڑی علاقہ ہے, یہاں تم کیسے آئے؟ سنو, جب رسول پاک کے نام پر دیوانہ نکلتا ہے, مولا پوری کائنات کو اس کے حوالے بھی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں بات یہ تھی کہ میرا جو گھوڑا ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں ہمیشہ, حضرت ابو قتادہ کا جو گھوڑا ہے, جن گھوڑوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی, وہ صحابہ کے گھوڑے. ابو قتادہ کہتے میرا گھوڑا جس پر میں سفر کرتا تھا, آج یہ آیا بہت ہنہنانے لگا, بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا اٹھا کر. میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں. میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی دک گیا. میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا. میں نے سوچا کچھ تو بات ہے, تو میں نے کہا کوئی بات ہے. گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے. تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے, پانی پینا چاہتا ہوگا, کچھ چرنا چاہتا ہوگا. میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے, اور کسی نے نہیں بتایا, میرے اس گھوڑے نے بتایا. اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوع اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو, اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما, بہت اچھا حضرت, زندہ باد, زندہ باد, تمہارے لیے مسخر فرما دے گا, کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا. اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے, عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر, جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا, دریا ہے, وہاں جا کر کے دیکھتے تھے اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہراؤں. زمین ختم ہو گئی, سمندر آ گیا. حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا. یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا, ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں. ہاں, وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر. آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو, کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے, کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے. تم سب کو یہ لگتا ہے دکان کا کیا ہوگا, میری جائیداد کا کیا ہوگا, میری پراپرٹی کا کیا ہوگا, کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا. اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے, اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے, برا ہوگا ہمارے ساتھ.
ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرنٹ کے تار کو۔ آپ سب کے اندر حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی، کپڑا، مکان، جائیداد، گٹر، نالے، بجلی، ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک، ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گیا؟ کہانیاں سنو گے تو؟ جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزو۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دولہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رات، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ۔ لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنی سہاگ رات منا رہا ہو، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اے میری شریک حیات الوداع۔ ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا ہے، حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں بھاگن بنا رہے ہو، کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا، کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون، ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام، وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ، اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ مدینے کی خواتین تھی، وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور میدان احد میں جب پہنچا، صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولہے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہا تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ دولہا حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سیدی مولائی آقائی حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ، یہ ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا، شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا، وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں، جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں روٹ نہ جائیں۔ یہ وہ جوان تھے میرے عزیزوں۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے
تو ہیلے بہانے مت کرنا اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا. تم جوان ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے. جی بے شک. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, کیا بات ہے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. زندگی. ہر کوئی یہ نہ سوچے میری زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے. جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنوں والے, کیا بات ہے. یہ کچھ نہیں ہوتے, یہ سب جھوٹے قصے ہیں. کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں. جی کیا بات ہے. اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں. کیا بات ہے. ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں. یہ محبت ہے, یہ عشق ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی. آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے اس کے لیے ہے, بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے. میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزو, جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے, ہر گھڑی رب حبلی امتی کہتے رہے, رب اغفر لی امتی کہتے رہے, کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے, معراج کی سفر میں یاد کرے, اپنے بستر پر یاد کرے, اپنے مصلے پر یاد کرے, جنگل کی تنہائی میں, جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے, اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو, اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ, حساس بن جاؤ, اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا. بے شک بے شک. سبحان. کچھ نہیں ہونا ہے. اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا, ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں. روز گالیاں سنتے ہو, تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے. احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو قرآن کو نشانہ بنایا جاتا, ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا. کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ. آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں. پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں, کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا. ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں, ظلم سہ کر خاموش رہنے والا اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, بزدل بنا رہا ہے. سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے, مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے. لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا, تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے. اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے. کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام. سبحان اللہ. یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے, جنتی پھول کہا کرتے, انہیں سونگا کرتے, انہیں چوما کرتے,
وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے، میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو۔ ہاں، جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اے سنی مسلمانوں، میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر، اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے، یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں، جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا، کیا بات، اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا، مزید ہوس نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے کٹ جانے کے بعد، ہمارے دار پر چھڑ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا، بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں۔ بے شک سبحان، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اللہ 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 اللہ، یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ بے شک اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے۔ جی بے شک، ہاں، ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے، نشیڑی بناتی ہے، جواری بناتی ہے، شرابی بناتی ہے۔ سارے ہمارے محلے میں سب سیلسمین یہی ہوتے ہیں، نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہمارے محلوں میں، یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے بے شک۔ کہ اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی۔ ہاں، یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں، راشن فری کر دوں، روزانہ ان کو پیسے بانٹوں، سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی۔ وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا۔ پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ، ان کو نسوار کی عادت ڈال دو، یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم اپنی گدی پر محفوظ رہو گے۔ یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شیروں کا ہی۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے۔ تاریخ ہے ہماری، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بے شک، یہ تاریخ ہے اور دنیا یہ جانتی ہے، اس لیے تمہیں جب تک وہ سلا سکتی ہے سلائے گی، جب تک تمہیں غافل کر سکتی غافل کرے گی۔ فیشن کے نام پر، چرس گانجے کے نام پر، شراب جوے کے نام پر جب تک تم سوتے رہو گے دوسروں کا بھلا ہے، اور جس دن تم یہ چھوڑ دیے ساری چیزیں دوسروں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ سب کو پتا ہے جب تک یہ مسلمان غافل ہے سب چین سے ہے، جس دن یہ ایمانی قوت کے ساتھ آئے تو پتا ہے دنیا کو کہ قیصر و کسریٰ نہ بچ سکے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، تو آج بھی اگر وہ ایمانی غیرت اگر بیدار ہو گئی تو سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، سب کے لیے۔ اس لیے آج دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آج بھی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے وہ چند پہاڑی مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، پہاڑی مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور اقبال یہ کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سنو کان کھول کر یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ الحمدللہ یہ باقی ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے آج اپیل کروں گا، جن بچوں نے آج لبیک کے نعرے لگائے ان کی بیداری دیکھا تو امیدیں جاگ گئی۔
اللہ سبحان اللہ علماء کا یہ ممبر سجایا تو آپ صرف اور صرف اس کو فارمیلٹی کے طور پر جلسے مت کرو کہ جلسہ سجانا ہے، لائٹ لگانا ہے، اسٹیج سجانا ہے، کچھ لوگوں کو بلانا ہے، نذرانے دینا ہے، پیسے اڑانا ہے، یہ فارمیلٹی نہیں، بلکہ آپ اگر جلسہ ہو تو اس نیت کے ساتھ کہ جب جتنے یہاں پر آئیں گے اور سب عاشق رسول بن کر نکلیں گے، سبحان اللہ سبحان آنے والے بھی اور سننے والے بھی یہ جذبہ لے کر کے جائیں گے کہ اس مجمع کے بعد اس جلسے سے اٹھیں گے تو یہ عہد کر کے اٹھیں گے، گانے بازے چھوڑ دیں گے، جوا نشہ چھوڑ دیں گے، اور جتنی غفلت تھی سب چھوڑ دیں گے، اب جائیں گے تو جئیں گے میرے مصطفیٰ کے لیے جئیں سبحان اللہ، اور یہ کہتے ہوئے سوئیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، اور پھر میرے مصطفیٰ کو پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ تھکا ہارا آپ کا غلام آپ کے دربار میں آ گیا، اے آقا و مولا آپ مجھے اپنے دربار میں قبول کر لیں۔ اے سنی مسلمانوں، بریلی کے رہنے والوں، موقت کے مجدد نے، ہمارے اور تمہارے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اگر کبھی بھٹک بھی گئے، کبھی کہیں غافل ہو بھی گئے، واپس پلٹ آنا، کسی اور سے مت کہنا، اسی دربار میں پکارنا جو تمہارے انتظار میں ہے، وہ دربار رسالت معاب ہے، یوں کہنا ہاتھ جوڑ کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار یہ التجا کرو گے، سچ کہتا ہوں اے نوجوانوں، سچ کہتا ہوں، مجھے میری باتوں کا یا میری ذات کا یقین نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے کا کامل یقین ہے کہ جب جب آقا کو ان کے غلاموں نے پکارا ہے، میرے آقا نے جھولی پھیلا دی ہے، اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ جانتے ہو مدینہ طیبہ میں ایک پاگل عورت جس کی کوئی باتیں سنتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہیں، وہ پاگل عورت آنے لگ گئی، صحابہ ہٹو بچو کرنے لگے، یہ پاگل عورت ہے، بولتی جائے گی، بڑبڑ کرتی ہے، حضور پاک کی طرف وہ آ رہی تھی، کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا تھا، صحابہ حضور کا گھیرا بنانے لگے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑو اسے، آنے دو، اللہ سبحان اللہ، آنے دو، پاگل عورت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑبڑ کرتی ہے، کنٹینیو بولی جاتی ہے، حضور پاک نے فرمایا مجھے پتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت جب قریب آئی تو کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اللہ سبحان اللہ، میرے آقا آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کرو، کیا تمہاری بات ہے؟ وہ کہتی یہاں نہیں کروں گی، میرے ساتھ چلو، میرے آقا کو لے کر چل پڑی، یہاں تک کہ صحرا میں پہنچ گئی، گلیوں سے نکل کر کے صحرا میں پہنچ گئی، وہاں کہتی ہے بیٹھ جاؤ، پاگل عورت ہے اور باتیں ایک ہی بات کو بار بار دہراتی ہے، اور میرے آقا کان لگا کر ایسے سنتے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں، کسی عظیم آدمی کی بات سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ باتیں ختم کرتی ہے، گھنٹے گزر گئے، میرے آقا اٹھ کر کے آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پگلی عورت ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی، صحابہ آپ کے دیدار کے مشتاق، میرے آقا نے کیا جواب دیا جانتے ہو اے امتیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سنتا نہیں، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ اللہ سبحان اس کو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کرو عرض بارگاہ مصطفیٰ میں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ جس دن تم یہ احساس بیدار کرو گے میرے آقا آج بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، حضور تمہارے انتظار میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال ہر جمعرات سنتے ہیں، فرشتے ہمارے احوال اعمال ہر جمعرات میرے آقا کو سناتے ہیں جا کر، فلاں امتی ہفتے بھر میں یہ کام کیا، تمہارے دن کے اجالے میں کیے ہوئے کام، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے کام، سب فرشتے لے جا کر جمعرات کو سناتے ہیں۔ اے مسلمانوں کبھی احساس کرو
کہ جب جب فرشتے میری خبر دیتے ہوں گے تو کیا کیا کام میرے آقا کو سناتے ہوں گے، اللہ میرے گناہ بھی میری نیکیاں بھی۔ ہم یہ تک نہیں چاہتے کہ میرے باپ کو میری برائیاں معلوم ہوں، چھپ کر کے کرتے ہیں، لیکن کیا تمہارے اندر یہ احساس نہیں کہ جب رسول اللہ کو فرشتے میرے بارے میں سنا رہے ہوتے ہوں میرے آقا پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم کب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنے برے اعمال پہنچاتے رہو گے؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو اور باز آ جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی نوجوان سچی توبہ کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، کامیاب۔ اس ایک کی توبہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج عہد کر کے اٹھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جب میں جان دے سکتا ہوں تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کچھ گانے باجے یہ گندے نکمے کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ حضور کے نام پر میں یہ دنیا کو ٹھوکر کیوں نہیں مار سکتا؟ چاہو تو تم سب کر سکتے ہو۔ آخر میں یہ پیغام دوں گا، تمہارا اور ہمارا اور اس وقت کا علاج ایک ہی ہے، علاج ایک ہی ہے۔ زیادہ میٹنگیں کر کے، زیادہ نیتاؤں کے پیچھے ادھر ادھر جھولی پھیلا کر کے تمہارا کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری عزت، تمہاری کامیابی، تمہاری سربلندی کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے۔ تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں، بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے، کیسے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے ہم، اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے، بیٹا آ جا گھر میں، بارش آ جا آ جا، بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں، آتا نہیں، کھیلتا رہتا ہے، اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے۔ کیا بات، کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا، باپ بلا رہا تھا نہیں آیا، جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا۔ علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آئے۔ اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی، موب لنچنگ ہونے لگی، تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے، تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں۔ ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہیں، بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت تو ہونی چاہیے ان حالات میں۔ تو میں کہا ہاں، اچانک کہا مصلحت کے طور پر۔ میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو، صاف کر لینا، اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے، گارنٹی ہے۔ کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں، 100 سال کی کیا ہے؟ میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ کیا بات، حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے؟ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے؟ بے شک بے شک۔ فیضان گرامی وقار، آج تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع۔ بے شک، دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج، دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ۔ یہ اتنا بہترین موقع ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو عزتیں ملتی ہے نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے، اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے، یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ جہاں جہاں پر روک لگے گی، اگر دین اسلام کی بات آئے، ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے، ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے، بے شک بے شک۔ زندگی کیا چیز ہے؟
सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन को आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर। एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आ गई थी। जंग में जाने के वक्त, जिहाद में जा रहे सहाबा 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा आका इसको कबूल कर ले। कहा इसको क्या करें? कहा मेरे शोहर भी नहीं, मेरा और कोई नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के दूध पीता है। कहा क्यों ले आई? कहा सारी औरतें अपने जवान बेटे मदीने में आपके साथ भेज रही हैं, मेरे घर में कोई नहीं था जो आपके नाम पर लुटा सकूं, ये बच्चा ले आई। मुझे पता है ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, आका आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये निसार होने का जज्बा कहीं देखा है? निसार होने का जज्बा है। आज लोगों के हालात ऐसे हो गए, डरे सहमे हुए, हर कोई एक दूसरे को डर के ही मैसेज देता रहे। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तुम्हारा अकीदा क्या है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपको थकाऊंगा भी। जो मुझे मैसेज देना था वो मैं दे दिया। 2 चीजें याद रखें, हर वक्त हक बात और दिफाए इस्लाम में जवाब देने के लिए तैयार रहना है, तैयार रहना है। जब तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने की बात आए और कहीं बांध करके मारने की बात आए तो मेरे अजीजों क्या कहोगे? जुबान पर किसी और का नाम नहीं, अल्लाह अकबर ही होगा। इंशाअल्लाह। क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अकीदा है। हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते, ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाए। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाएगा। बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल्फसानी को देखो, सर उठाकर अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूं जो मुनाफिकीन हैं, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दिगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन पर, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती हैं। लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फजला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे,
गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है, एक कासिद आकर के कहता है एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था। अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई है, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करें, क्या बात, जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। क्या बात, ये वाह वाह। हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म आए? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे, मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान।